لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوف الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على صاحب اللواء الحمد على صاحب لواء الحمد ومقام المحمود سيدنا وسيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهادين المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين. الذي قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. درود پڑھیے محمد. جگہ ہے اندر ظاہراً صوفے پہ بھی ایک جگہ موجود ہے اور یہاں بھی میرے سامنے جگہ موجود ہے. جو افراد آنا چاہیں ابھی آ جائیں اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے. درود پڑھیے خطا محمد. بارے دیگر درود پڑھیے. حضرات مومنین، یقیناً موضوع کے حوالے سے آپ کو آگاہی ہوگی کہ آج کی اس گفتگو کا موضوع حدیث قصہ. حدیث کہتے ہیں بیان کو، روایت کو. لفظ حادث سے ہے جو پہلے نہیں تھا اور اب بیان کی جا رہی. اسی لیے صفات سلبیہ میں خدا کے لیے کہا جاتا ہے حادث نہیں، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جب وہ نہیں تھا. خدا کے سوا سب کچھ حادث ہے، سب کچھ حادث ہے. اور خدا کی جتنی صفات ہیں، بہت دقیق بحث آغاز سے ہی، کیونکہ مقدمات تو گزر گئے نا پہلی مجلسوں میں.
کیونکہ خدا کی جتنی صفات ہیں وہ اس کی ذات کا ہی حصہ ہے. جو میں معمولاً آپ کے سامنے خطبہ پڑھتا ہوں عربی میں، بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، بزرگان یقیناً آگاہ ہیں، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ. کبھی دل چاہے کریشن کے بارے میں پڑھنے کا، سائنس کے بارے میں پڑھنے کا، ایوولوشن کے بارے میں پڑھنے کا، تو فرسٹ سرمن آف نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیے گا، اسپیشلی سیکنڈ پیراگراف. خدا کے سوا سب کچھ جو بھی ہے اس دنیا میں وہ حادث نہیں ہو سکتا، حادث ہے، قدیم نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی کمال ہے، یہ واحد صفت ہے خدا کی. کئی بار اس کو دعوے کے طور پہ بیان کر چکا ہوں، چھوٹی موٹی دلیلیں بھی دیتا رہتا ہوں. یہ وہ واحد صفت ہے خدا کی جو وہ کسی اور کے ساتھ شیئر کر ہی نہیں سکتا. اس کے علاوہ جتنی صفات خدا ہیں وہ تیار ہے کہ مخلوق کے ساتھ انہیں شیئر کریں. اچھا، اب آپ کہیں کہ معبود بھی تو کوئی اور نہیں ہو سکتا، مالوف بھی تو کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ سب ڈائریکٹلی ہی خدا تک جائیں گی. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کسی شے کو ذریعہ عبادت بنا دے، کسی کا ذکر عبادت بنا دے. عبادت خدا کی شمار ہوگی لیکن ذکر علی عبادت. النظر الی کعبۃ اللہ عبادہ، ٹھیک، یعنی دوسری چیزوں، لیکن عبادت خدا کی شمار ہو رہی ہے. الہ کل معلوم ہے اور اسی طرح خالق کل مخلوق ہے. لیکن باقی جتنی ایسی صفات ہیں جن میں ہم پریشان ہو جا رہے ہوتے ہیں، مثلا قدیر ہونا ہے، خدا آمادہ ہے کہ مخلوق کو قدیر بنا دے، علیم بنا دے، حکیم بنا دے. فرق یہ رہے گا سورس آف قدرت اس کے پاس رہے گی، سورس آف علم اس کے پاس رہے گا. آپ عالم بن جائیں، کیا اتنا ہی علم جتنا خدا کے پاس ہے وہ کسی اور کو دے سکتا ہے؟ وہ تو دے دے لیکن مخلوق لے نہیں سکتی. وہ بھی کیپیسٹی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تکوینی طور پر پاسبل نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کر سکتا. اب دیکھیے، میں نے موضوع ہے حدیث قصہ اور آیت پڑھ دی آغاز قرآن کی، کیونکہ اسرار قرآن سمجھنے کے لیے کبھی کبھی لہجہ قرآن سے آشنائی ضروری ہے. اور گزشتہ کئی دنوں سے میں اشارتاً یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں. قرآن میں ہر جگہ صریح بات نہیں ہو رہی، کہیں اشارہ ہے، کہیں استعارہ ہے، کہیں تشبیہ ہے، اور یہ ساری چیزیں حسن کلام کا باعث ہے. ہم اور آپ تھوڑی دیر بات کریں تو اس کے بعد پھر تھک جاتے ہیں. جیسے ابھی لبقت لسانی کہہ دیا جائے، سبقت لسانی، دیکھ رہا ہوں جاگ بھی رہے یا نہیں، سبقت لسانی ہو جائے، ٹھیک ہے. لیکن خدا کے ہاں تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ جہاں جو چیز جب چاہے رکھ دے اس کو وہیں ہونا پڑے گا. لیکن خدا نے آغاز کتاب میں ایک لفظ استعمال کیا، آپ لوگوں کو اچھی طرح یہ چیزیں پتا ہیں. ضمیر یعنی پروناؤن، ٹھیک، پروناؤنز مینس ہی، دے، رائٹ، پروناؤن ضمائر. اسی طرح سے اشارے کے لیے دس اور دیٹ جیسے یوز ہوتا ہے، تو دس کے لیے عربی میں کیا یوز ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے، ھذا احسنت، اور دیٹ کے لیے ذالک. سامنے قرآن ہاتھ میں قاری لیے بیٹھا ہے، پڑھنا شروع کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، سمجھ نہیں آیا کوڈ ہے، ٹھیک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اس کتاب، پہلے ہی جملے سے خدا تفکر کی دعوت دے رہا ہے. ثواب لینے آئے ہو تو پڑھو، ثواب لو اور چلے جاؤ.
اور غور و فکر کرنے آئے ہو تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ کتاب بند کر دو اور سوچو وہ کون سی کتاب ہے جس کی طرف آغاز کلام میں اشارہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کون سی محمد وآل بیت محمد صلوات بڑا لطیف نقطہ ہے. تو دیکھیں ایک حدیث میں کچھ دن پہلے آپ کو بیان کیا حضور کی حضور نے کہا حاضر کتاب کتاب اللہ ظاہرہ انیق، اس کا ظاہر انیق ہے، خوبصورت ہے، دلچسپ ہے، تمہیں اٹریکٹ کرتا ہے. اس کا ظاہر جو ہے جو دکھ رہا ہے بڑا اٹریکٹیو ہے. وہ باطنہ عمیق، لیکن اس کا جو باطن ہے جو انٹرنل ہے وہ بہت ڈیپ ہے. وہاں تک جانے کے لیے وہاں کہا جائے گا، یہاں نہیں کہا جائے گا. صحیح ہے، وہاں بھی دور کا اشارہ ہے. وہاں تک جانا ہے، یہاں سے پہلے ہی جملے میں خدا یہاں سے وہاں تک لے گیا. تو اب یہ قاری قرآن جب سوچ سمجھ کے پڑھتا ہوا آگے قرآن پڑھنا شروع کرے گا تو کسی ایک آیت کو دیکھ کر وہیں نہیں رکے گا، مگر یہ کہ اس کی شان نزول بھی دیکھے، اس کا سیاق بھی دیکھے، اس کا سباق بھی دیکھے. ٹھیک ہے، سباق جو اس سے پہلے گزر گیا، سیاق جو اس کے بعد آنے والا ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے یہ امپورٹنٹ ہے. ان چیزوں کو لے کر امت پریشان ہو گئی، کیونکہ آیت کا ترجمہ تو سمجھ آ رہا تھا، عربی میں آیت تھی، لیکن آیت کا شان نزول کون بتائے کہ اس کی ریزننگ کیا ہے بیہائنڈ دا ریویلنگ آف دس پرٹیکولر آیا، یہ کون بتائے. اور شاید وسیع رسول کو یہ علم تھا، اسی لیے مولائے متقیان نے جو قرآن مجید ترتیب دیا تھا اس میں اور موجودہ قرآن میں کوئی فرق نہیں تھا. دو چیزیں ایسی تھی اس قرآن میں ہماری سہولت کے لیے، ایک تو آیتوں کے ساتھ اس کی شان نزول لکھی ہوئی تھی، اور کیجئے دقیق نقطہ ہے، آیت کے ساتھ اس کی شان نزول لکھی تھی. دوسرا جہاں مشکل الفاظ تھے اس کا معنی لکھا تھا، جہاں مشتبہ الفاظ تھے جو سملر الفاظ تھے ان کا بھی معنی لکھا تھا. گویا اگر علی ابن ابی طالب کا ترتیب کردہ قرآن آج کا قاری دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا، معاف کیجیے گا جملہ طولانی ہو گیا، آج کا قاری اگر وہ قرآن کھول کے پڑھ رہا ہوتا تو پھر اس طرح سے پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب سب کے سب ایک دن فاطمہ کے گھر میں چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو پروردگار عالم نے ام المؤمنین راوی ہیں، راوی ہمارے پاس بڑے بڑے ہیں، اچھے اچھے ہیں، ایماندار راوی ہیں جن کی صداقتوں کی آپ گواہی دے رہے ہیں، اور تعریف تو وہی ہے جو دشمن کے منہ سے نکلی. محمد وآل بیت محمد صلوات. اچھا، اس پیرائے کو سمجھنے کے لیے آج کے قرآن میں بھی رکوع موجود ہے. وہ رکوع جو ہے وہ کانٹیکسٹ کی ہی حد میں لکھا گیا ہے، اسی لیے شاید یہ بھی نئی ہو یہ چیز کو نوجوانوں کے لیے کہ ایک رکوع 1.5 صفحے کا ہو جاتا ہے، کوئی 1.25 صفحے پہ ختم ہو جاتا ہے. جہاں کانٹیکسٹ ختم ہو رہا وہاں رکوع آ جاتا ہے کہ یہاں رک جایا جا سکتا ہے، یہاں سے بات علیحدہ آگے جملہ معترضہ آ جائے گا. اگر ایسا ہوتا تو اس رکوع کے اس حصے میں 33ویں سورہ کے 33ویں آیت کے سر لوح مولا متقیان کا یہ شان نزول لکھا ہوتا کہ جب فاطمہ کے گھر میں سب جمع ہو گئے ایک چادر کے نیچے تو جبرائیل امین تشریف لائے اور اس وقت یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب مشکل یہ ہے کہ کہا گیا کہ نہیں یہ کانٹیکسٹ میں بات ہونی چاہیے، تو کانٹیکسٹ شروع ہو رہا ہے 27ویں آیت سے. یہاں مشکل آ گئی.
27ویں آیت سے اسی سورہ احزاب کی بات شروع ہو رہی ہے، اس لیے یہ اہل بیت میں وہ سب شامل ہیں جن کی پیچھے گفتگو ہو چکی ہے۔ اچھا بھائی بتائیے کیا ہے، دیکھیے آیت قرآن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لازواجک، اے نبی، آفیشل خطاب، ٹھیک ہے، آفیشل خطاب ہو رہا ہے یہاں پہ، یا ایہا المدثل، یا ایہا المزمل کہنے والا ایک دم جو ہے وہ ڈیزگنیشن کاؤنٹ کر کے بات ہے، یا ایہا النبی، اے میرے آفیشلی رسول، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم لوگ حیات دنیا کا ارادہ رکھتی ہو، وزینتہا فتعالینا، اور دنیا کی خوبصورتیوں کی طرف جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، فتعالینا، اس کے بعد بات شروع ہو گئی۔ اچھا یہاں جتنے پروناؤنس یوز ہو رہے ہیں، کنتن تردنا، زینتہا، فتعالینا، امتکننا، اسرحکننا سراحا جمیلا، وَإِن كُنتُنَّ، ساری ضمیر مؤنث کی آ رہی ہیں۔ اب اس سے زیادہ میں پریشان نہیں کروں، صرف جا کر دیکھیے گا 27ویں آیت سے 33ویں تک ساری ضمیریں مؤنث کی آ رہی ہیں۔ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آیت تطہیر بھی اسی کانٹیکس میں ہے، لیکن جیسے ہی 33ویں آیت پر بات آئی، وہاں بات کی جا رہی تھی قل لازواجک، اپنی ازواج کے لیے کہہ دو، یہاں ازواج کو ہٹا کر لے اہل بیت ٹرم ہی بدل دی، ٹرم چینج کر دی، وہاں کوئی ٹرم نہیں تھی، رشتہ بیان کیا جا رہا تھا، اور وہاں ضمیر پروناؤن جو تھا وہ فیمینن تھا، مؤنث کے لیے تھا۔ یہاں ایک مرتبہ خدا کہہ رہا ہے کن یطہرکم، تمہیں تطہیر کر دے، تمہیں پاکیزہ کر دے، یا تمہیں پاکیزہ رکھے، صحیح ہے۔ یہاں صیغہ مذکر کہا گیا، تو کہا گیا کہ جب بھی جمع کی بات ہو رہی ہو اور اکثریت اس میں جس صنف کی ہو، جس جنس کی ہو، جس جینڈر کی ہو، اسی کا لحاظ کیا جائے۔ اب یہ خدا سے ممکن نہیں ہے۔ اب میں تو اتنی دیر ہو سکتا ہے دوسری تیسری مجلس پڑھتے ہوئے اب میری ضمیریں گڑبڑانے لگے، الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، سبقت لسانی ہو جائے، لیکن وہ صاحب کلام، وہ صاحب کلام کے جس نے علمہ البیان، جو انسان کو بیان سکھا رہا ہے، اس کے ہاں غلطی کا امکان تھوڑی ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے اس کے ہاں بھی غلطی کا امکان نہیں، وہ جنہیں نمائندہ ہدایت بنا کر بھیجے ان میں بھی کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ نعرہ حیدری، کوئی غلطی کا امکان نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات اور تھوڑی سی مشکل ہے، سمجھ لیجئے۔ مجھے یاد ہے ان کی بسم اللہ میں ہم نے کچھ لکھوایا تھا، کس کی بسم اللہ تھی؟ کسی بچے کی بسم اللہ تھی، اور بسم اللہ جب ہوتی تھی پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا تو اس سے لکھوایا جاتا تھا، بسم اللہ ہی لکھوایا جاتا تھا ہاتھ پکڑ کے بچے سے۔ یاد رکھیے گا یہ ذہن میں، جو ماحول بہت امپورٹنٹ ہے۔ بچے کا ہاتھ پکڑ کے اب اس سے لکھوایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے کیا کہہ رہے ہیں، کون لکھ رہا ہے؟ بچہ لکھ رہا ہے۔ لکھوا کون رہا ہے؟ لکھوانے والا لکھوا رہا ہے۔ اچھا یہ لکھنے کا ارادہ کون کر رہا ہے؟ ارادہ بھی لکھوانے والا ہی کر رہا ہے۔ لیکن جب بچے کو بتایا جائے گا، کہا جائے گا یاد ہے تم نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھی تھی۔ بھائی بزرگی کا شیوا یہ ہے کہ بزرگ جب بچے سے کام کرواتے، کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ بچے کے ساتھ بیٹھ گئے کام کرنے کے لیے، دادا نانا موجود ہیں، شفیق باپ موجود ہیں، کام کرواتے کرواتے آپ نے سب کیا، اور پھر بچے کو شاباش جی بیٹھ جانا، کیا زبردست کام کیا تم نے، وہ بھی خوش ہو کے چلا گیا، وہ بھی خوش ہو کے چلا گیا۔ کام کر وہ رہا تھا، کروا وہ رہا تھا، ارادہ اس کا تھا،
لیکن یہ رشتہ انسیت ایسا ہے، یہ رشتہ انسیت ایسا ہے، یہ اصول تربیت ایسا ہے کہ بڑے کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ارادہ کر کے چھوٹوں سے وہ کام کروائے جو وہ ان سے لینا چاہتا ہے، جو کام ان سے لینا چاہتا ہے۔ اب بچہ جب ایک مرتبہ آپ نے ارادہ کر کے لکھوا دیا، اب وہ خود لکھے گا، اب وہ خود ارادہ کر رہا ہے، لیکن کیونکہ آپ نے لکھوانا شروع کیا تھا، اب یہی کہیں گے آخر بنایا ہوا کس کا ہے، سکھایا ہوا کس کا ہے، غلط کیسے لکھ سکتا ہے؟ کہاں تک بات جا رہی ہے؟ لیکن آپ سب ساتھ نہیں آ پائے، میں درود پڑھیں ایک مرتبہ۔ اب اور مشکل کر کے سنیے، کبھی کبھی جو ہے وہ آسانی مشکل بن جاتی ہے۔ سورج کے لیے کہتے ہیں اس کا شدت ظہور جو ہے وہ باعث خفا بن جاتا ہے، اس لیے دیکھا نہیں جاتا کہ بہت زیادہ چمکدار ہے۔ اب سنیے گدلا گدلا تھوڑا سا۔ ایک ہے فقہ جیوریپریڈنس، ایک ہے فقہ کے اصول، لاز آف جیوریپریڈنس۔ لاز آف جیوریپریڈنس کے اندر ہم ایک بات کرتے ہیں، ارادہ خدا کر رہا ہے جب کسی چیز کا، دو طرح سے ارادہ ہو سکتا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ لطف آئے گا جب کبھی کے بعد بحث یاد آ جائے یا جب کبھی واجب و حرام کا مسئلہ سامنے آئے۔ اسد بھائی، خدا ارادہ کرتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اقیموا الصلاۃ، جبھی تو کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، تاکہ آپ نماز پڑھیں۔ کتب علیکم الصیام، آپ پہ روزے رکھ رہا ہے، واجب کر رہا ہے، خدا ارادہ کر رہا ہے۔ اصول فقہ میں بحث یہ آتی ہے، یہ جو خدا کا ارادہ کرنا ہے، جو آپ سے نماز پڑھوانا چاہ رہا ہے، یہ اس کا کون سا ارادہ ہے؟ بالاختیار ہے یا بالاجبار ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بالاجبار ہے یا بالاختیار ہے؟ اگر بالاجبار ہو تو آپ سب کو ہمیشہ نماز پڑھنی پڑے۔ اگر خدا فورسلی نماز پڑھوانا چاہے، آٹومیٹیکلی اٹھ کے روز نماز کے وقت نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اچھا، یہ حصے لطیف بچپن میں ہوتی ہے، سارے بچے فجر کے وقت اٹھ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اما ابا پریشان ہو رہے ہیں، یہ کون سا وقت ہے اس کے اٹھ جانے کا؟ جب وہ خالق فطرت اپنی جانب حی علی خیر العمل کی صدائیں اس کے روحانیت اور اس کی وجدان تک پہنچاتا ہے تو روح لطیف عبد خدا اٹھ کر بے چین ہوتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہو جائے۔ لیکن ہماری مجبوریاں ہم اسے تھپک دیتے ہیں، اس وقت سو جاؤ، اس وقت سو جاؤ، اور وہ تھپکیوں کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ پھر وہ بھپکیوں سے بھی نہیں اٹھ پاتا۔ اللہ، کہ پھر وہ ڈانٹنے سے بھی پہلے اٹھتا تھا تو آپ اٹھا نہیں رہے تھے، اب اٹھ نہیں رہا تو آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ لطیف جو فطرت کا نقطہ ہے وہ یہ ہے، اس وقت اٹھے گا، ضرور اٹھے گا۔ بہرحال خدا کا جو ارادہ ہے نماز پڑھوانے کے لیے وہ بالاختیار ہے، ارادہ کیا ہے اس نے، لیکن تم مجبور نہیں ہو، چاہو تو پڑھو، چاہو تو نہیں پڑھو، بتا دیا ہے اس نے۔ اما ہدیناہ السبیل، اما شاکرا اما کفورا، چاہے شکر کرو یا کفر کرو۔ اچھا، شکر کرو گے بڑھاتے رہیں گے تمہیں، تمہاری کیپیسٹی کو، اگر کفر کرو گے تو تمہارے لیے شدید عذاب ہے۔ صحیح ہے؟ خدا کا یہ ارادہ جس کے اندر اختیار آپ کے پاس ہے، ارادہ خدا کا ہے، طلب خدا کی ہے، لیکن کرنا آپ کو ہے اپنی مرضی سے، اس کو کہتے ہیں ارادہ تشریعی۔ مشکل تھا، میں کیا کروں، اس سے آسان نہیں کر سکتا۔ ارادہ تشریعی، ایسا ارادہ، ایسی طلب جس کا اختیار انسان سے،
اس ارادے کا میں آپ سے کہوں تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. اب یہ چاہیں تو آئیں چاہیں تو نہ آئیں. ٹھیک ہے. یہ ارادہ میرا ارادہ ان کی حرکت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. لیکن کوئی ارادہ ایسا ہے میں جو چاہوں بولوں آپ کو سننا پڑے گا. میں اس وقت عربی پڑھنے لگوں آپ عربی میں سنیں گے. اگه میخوام فارسی حرف بزنم شما باید فارسی بشنوید. یہاں اب آپ کا ارادہ نہیں چل رہا. دونوں جگہ ارادہ میرا ہے. ایک جگہ ارادے کے بعد اختیار آپ کو دیا, ایک جگہ ارادے کے بعد اختیار آپ کو نہیں دیا. جہاں خدا ارادے کے بعد اختیار مخلوق کو دے دے وہ ہے ارادہ تشریعی. جہاں خدا ارادے کے بعد اختیار اپنے پاس رکھے اسے کہتے ہیں ارادہ تکوینی. وہ ارادہ کون میں ہے, خلقت میں ہے. کون یعنی خلقت, تخلیق, بنانا, کریشن. کن فیکن, ہو گیا ارادہ تکوینی. اب دیکھیے اسی رکوع میں دونوں ارادے خدا نے بیان کیے. جب ازواج سے بات ہوئی یا ایھا النبی, اے میرے نبی, آفیشلی قل لازواجک ان تردنا, اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر یہ ارادہ کرتی ہیں, اگر یہ ارادہ کرتی ہیں, اگر یہ چاہیں حیات دنیا کو طلب کرنا تو طلب کریں. اس کا اختیار ان کو دیا. خدا کسی سے نہیں چاہتا, خدا کسی شیطان سے نہیں چاہتا کہ وہ برا بن جائے. تو نعوذ باللہ ازواج نبی کے بارے میں, امہات المومنین کے بارے میں نعوذ باللہ, یہ کیسے نہیں. اس ارادے کا اختیار ازواج نبی کو دیا. 5 آیتوں کے بعد, اللہ اکبر, 5 آیتوں کے بعد 5 ذوات مقدسہ کو ایک چادر کے نیچے یکجا دیکھا تو کہا اب ارادہ ہم کریں گے. اب ارادہ ہم انما پوری طاقت کے ساتھ, صرف یہ ہے بس, یہ اور کچھ نہیں. یعنی ہم نے ارادہ کر لیا ہے اور صرف ان کے لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ پاک رہیں. اس ارادے میں رسول ساتھ نہیں ہے, اہل بیت ساتھ نہیں ہے. ارادہ خدا خالق بے عنوان خالق و مالک کر رہا ہے. اب جب وہ ارادہ کر لے کون ہے جو اس کے ارادے کو روک سکے؟ کون ہے جو اس کے ارادے کو روک سکے؟ اس نے طہارت کا ارادہ کیا تو یہ طاہر رہیں گے. انکم الرجس, رجس تم سے دور رہے گا. اب یہ کہہ لے اگر کوئی تمہارے قریب آ گیا تو اسے پاک ہونا پڑے گا, اور اگر کوئی تم سے دور رہ گیا اسے رجس رہنا پڑے گا. عجب تم جب تو ہوئے عجب دور ہو یا بات ہے. یا یہ سمجھ لے جو اب ان کے قریب ہوگا وہ پاکیزہ ہوگا, جو دور ہوگا وہ رجس ہوگا. اور اس سے مضبوط جملہ سنیے, صرف جو قریب ہوگا وہی پاکیزہ ہوگا, صرف وہی دور ہوگا جو رجس ہوگا. محمد بلندتر صرف خدا کا ارادہ ہے اور صرف تمہارے لیے. ابھی 5 آیتوں پہلے ان کا ارادہ ان پہ چھوڑ دیا تھا. اب مجھے یہ بتائیے, خدا نے آپ کو طہارت کا حکم دیا ہے نا, آپ کو بھی دیا ہے, آپ کو بھی دیا ہے, بچے کو بھی دیا ہے.
کہ تم پاک رہو، یہ بھی ارادہ تو خدا کا ہے بھئی، آپ پاک رہیں خدا چاہتا ہے، خدا تو کسی سے نجس رہنا نہیں چاہتا، آپ پاک رہیں، جبھی تو کہا فتیمموا، جبھی تو کہا فغسلوا، دو پاک کرو، یہ تو تم سے بھی چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر اختیار تمہیں دیا ہے، یہ ہے ارادہ تشریعی۔ اگر آیہ تطہیر میں ارادہ تشریعی ہوتا تو امت میں اہل بیت کی ٹرم میں یہ بے چینی نہ ہوتی۔ مخالفین کی بے چینی بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب طہارت نہیں ہے، طہارت کی سند ہے۔ یعنی یہ طہارت کی سند ہے۔ امجد بھائی، میں حدیث قصہ تک تو جا ہی نہیں پا رہا، مگر یہ لب حدیث قصہ ہے، جوہر حدیث قصہ جو بیان کیا میں نے۔ اب چلتے ہیں ریورس انجینئرنگ کے طور پہ۔ یہ ہوا کیسے؟ یہ ہوا ایسے کہ پیغمبر گھر آئے، آپ سب جو افراد آپ میں بیٹیوں والے ہیں، مولا آپ کی اولادوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے، آپ کا سایہ ان کے سروں پہ باقی رہے۔ یہ بیٹی کا باپ ہی سمجھ سکتا ہے، معذرت اگر کوئی نہ سمجھ سکے تو۔ آپ بیٹی کے گھر پہنچے اور باپ نے بیٹی سے کہہ دیا کہ میری طبیعت خراب ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا مختلف اثر ہے اس جملے کا بیٹے پر اور بیٹی پر۔ کمال ہے، بیٹی کے دل میں جو تڑپ ہوگی نا وہ بیٹے کے دل میں نہیں ہوگی۔ اچھا، باپ آیا ہے بیٹی کے گھر، نارمل روٹین لائف کا واقعہ ہے ناصر بھائی، کوئی اسپیشل معراج وراج نہیں ہو رہی یہاں پہ، صحیح ہے، روٹین واقعہ، اس لیے سب نے نقل بھی کر دیا لگتا ہے مجھے، یعنی انہیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس سے کیا کیا ثابت ہو جائے گا۔ اہل بیت سے ایسی کھنت رکھنے والے، معاف کیجیے گا یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، ایسا بغض رکھنے والے اگر یہ حدیث نقل کر دیں قبلہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو جائے گا آگے جا کے، انہیں تھوڑی پتا سڈنی میں کل طہارت کی سند بن جائے گی، کبھی نقل نہ کرتے۔ کل روٹین کا واقعہ ہے، بیٹی کے گھر باپ آیا ہے اور آ کے کہہ دیا میں بیمار ہوں، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی شفا کیا ہے، لیکن ہے تمہارے پاس۔ سینکڑوں حدیثیں ہیں پیغمبر سے، طب النبی کا ہم نے تو نام ہی سنا ہے، پڑھی پڑھی ہے طب النبی پہ کتابیں، عاشقان رسول چھاپ رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ سورہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، یہ آیت پڑھ لو یہ ہو جائے گا، یہ درود شریف پڑھ لو یہ ہو جائے گا، اعلیٰ حضرت نے انبار لگا دیے، لکھ لکھ کے روایت۔ پیغمبر نے اپنے اوپر کوئی آیت اپلائی نہیں کی، پیغمبر آئے آیت کبریٰ، برعظمت در سیدہ بلند تر صلوات۔ صاحب وحی نبی آیا محبت الوحی کے پاس، اللہ کائنات کا رسول آیا خاتون جنت کے پاس، اور آ کر کہا انی اجدو فی بدنی ضعفا، اے بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ٹھیک، کوئی یخنی یخنی بنائے بیٹی جائے، سوپ ووپ لائے، کوئی کھانے پینے کی چیز لائے، بدن میں ضعف کی بات ہو رہی ہے، بابا اس کے لیے تو میری چادر، روحانی بیماریاں، روحانی شخصیتیں، روحانی شفا، اللہ اکبر، ایتینی بالکساء الیمانی، وہ والی چادر لا دو۔ اور یہ چادروں کا عجیب ہے اسلام میں،
انشاءاللہ آئندہ کبھی موضوع دیجیے گا چادر، میں آپ کو سناؤں گا کہاں کہاں کیا کیا چادریں ہیں جو استعمال ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے کسائی یمانی لا دو، لا کے دے دیا اور رسول اوڑھ کے لیٹ گئے، اوڑھ کے لیٹ گئے۔ 5-6 سال یہ ایج ہے بچوں کی، اس ایج میں بچے کا کیا سینس آف اسمیل ہے، اللہ اکبر۔ دنیا کی بوؤں کے بارے میں بچے کو نہیں پتا کہ کون سا صنوبر کی خوشبو ہے، کون سی خوشبو جو ہے وہ چمیلی کی ہے، کون سی خوشبو گلاب کی ہے، کون سی رات کی رانی کی ہے۔ یہ بچہ صرف لوگوں کے انفاس کی خوشبو سے واقف ہے۔ یقین کیجئے جن کو پریشانی ہوتی ہے ماں کے بغیر بچوں کو سلانے میں، ماں کا دوپٹہ یا اسکارف ساتھ رکھ لیں، دیکھیں بچہ کتنی جلدی سوئے گا، مانوس ہے اس مہک سے۔ وہ 5-6 سال کا بچہ آ کے کہہ رہا ہے انی اجدو، اللہ اکبر، انکی رائحۃ طیبہ۔ اب اندازہ لگاؤ یہ بچے رسول سے کیسا قلبی تعلق رکھتے ہیں کہ گھر میں والد ہو اور رسالت کی مہک ان کے مشام میں آ رہی ہے۔ جو کہتے ہیں شادی کے بعد تو علیحدہ کر دیا تھا، کبھی کبھی حسن و حسین ملا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے یہ حدیث کیا کہنا ام المومنین، آپ نے کیا حدیث نقل کی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر ماں کا جواب دیکھیں دونوں بچے، بڑے ہزاروں لطائف ہیں اس حدیث کے سامنے۔ قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، اللہ، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے ثمر، تجھ پہ سلام۔ سیکھیں ماں باپ کیسے جواب دیں بچوں کو، روٹین لائف ہے، بچہ آگے سلام کر رہا ہے، اما جان آپ پہ سلام، آپ خالی وعلیکم سلام نہیں کہیں گے، میرے نور نظر وعلیکم سلام، اللہ، میرے لخت جگر وعلیکم سلام۔ ماں نے دونوں کو ایک جیسے جواب دیے ہیں۔ اب میں کہاں کہاں تک تشریح کروں اور کہاں کیا کیا بیان کروں۔ نانا نے دونوں کو مختلف جواب دیے، بلکہ تینوں کو مختلف جواب دیے ہیں۔ خالی اظہار محبت نہیں ہے نانا کے جواب میں، اس کا مقام و منزلت بھی بتایا ہے۔ ایک کو کہا میرے پرچم نور نظر تجھ پہ سلام، ایک کو کہا شاپے محشر تجھ پہ سلام، ایک کو کہا میرے علم بردار تجھ پہ سلام۔ یہ نانا نہیں بول رہے، رسالت بول رہی ہے۔ رسول خدا بول رہے ہیں، یہ خدا کا نبی بول رہا ہے، پتہ چل رہا ہے یہ سسر داماد سے بات نہیں کر رہا، یہ نانا بات نہیں کر رہا نوازوں سے، یہ آفیشل بات ہو رہی ہے۔ یا نبی سے بات شروع ہوئی بھی ہے بھائی، اسی کانٹیکس میں چل رہی ہے بات۔ آیت تطہیر جو آئی ہے اس کا پس منظر یہ ہے، تو اس کو وہیں آنا تھا۔ بہرحال اس کے اندر اب ایک اور لطیف نکتہ سن لیجئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا سے مانگو، نبیوں علی سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، رسول سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، خدا نے اجازت دے دی بہت ہے۔ ضرور پڑھیے تو حدیث کے ساتھ، جبرائیل نے پہلے اجازت لی آسمان سے، میں سب چھوڑتا جا رہا ہوں، پہلے اجازت لی خدا سے، حل تعزن لی ان احبط علی الارض، کہ میں زمین پہ حبوط کروں۔ اب سمجھ آیا محبت الوحی کا مطلب کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، محبت الوحی یہی تو لفظ ہے، مین ہے دو چشمی بے اور توا، احبط الی الارض، میں زمین تک چلا جاؤں حبوط کر کے۔ اور وہ وہاں پر زیارت جامعہ میں کہا السلام علیکم محبت الوحی، وحی کو اترنے کے لیے وحی کے مطابق پلیٹ فارم چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟
جبرائیل امین جہاں اتر کے آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد خدا سے اجازت لے لی تھی جبرائیل نے، اجازت دے دی، تمہیں اجازت دی جاؤ، جبھی تو نیچے آئے، اور نیچے آئے السلام علیکم یا رسول اللہ حل تازن لی اللہ، خدا سے اجازت مل گئی ہے لیکن اس کے باوجود آپ اجازت دے تو جاؤ، سمجھو اس نے مصطفیٰ کی منزلت کیا اور محمد مصطفیٰ جد الحسنین بلندتر صلوات. حسن لی کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چھٹا بن جاؤں؟ اچھا کتنی بڑی چادر رہی ہوگی یہ 6 لوگ جس میں آ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کیا کریں ان چیزوں پہ، کتنی بڑی چادر رہی ہوگی. ڈبل بیڈ کا اسلامی سوال ہو رہا تھا، ڈبل بیڈ کی چادر تو ہونی چاہیے حضور، صحیح. لیکن مشکل یہ ہے ہمارے ہاں حدیث جب بیان کی جاتی ہے داستان پہ غور ہو رہا ہے، داستان نہیں بیان کرنی، اس میں چھپے گئے اسرار و رموز ہیں جو بیان کرتے ہیں. یقین کیجئے وضو کیجئے، پریشان ہے 2 رکعت نماز پڑھیے، حدیث قصہ پڑھیے، خصوصاً اپنے بچوں میں عشق اہل بیت کے اضافے کے لیے ان کے سرانے بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھیے. اللہ درود پڑھیے محمد والے محمد. دیکھیے پھر کیا اثر ہوتا ہے اس حدیث کے ساتھ. اللہ اکبر. پھر دیکھیے یہ حدیث قصہ کہاں تک لے جاتی ہے. جبرائیل اوپر سے اجازت لے چکا، واقعی ان سے اجازت لے رہا ہے کہ کیا میں آ جاؤں، کیا میں آپ کے ساتھ آ جاؤں. اور پھر اس کے اندر ایک اور لطیف نکتہ اللہ اکبر جو کمال ہے اسی حوالے سے، اور وہ یہی کہ خدا جب اس وقت تعارف کرا رہا ہے یا سکانہ سماواتی ہے، آسمان پہ میرے رہنے والوں، اے آسمان پر ہی رہنے والوں، یہ جبرائیل کو تعارف نہیں ہو رہا، یا سکانہ سماواتی، اے آسمان کے مکینوں تم کو بتاؤں نیچے کون ہے. بچوں کے لیے آسان کر دوں، نوجوانوں کے لیے. آپ کو نہیں پتا کہ نرسری کہاں پر ہے جہاں سے ہم وہ پودا لائے تھے؟ کیا آپ نے محمدی دیکھا ہے؟ اس کی اگلی گلی میں ہے. جو پہلے میں بتاؤں گا اسے کہیں گے معرف. یہ مشکل چیزیں بھی تو یاد کریں نا آپ ساتھ ساتھ. معرف جس کے ذریعے تعریف کی جائے، ڈیفائن جس سے کریں، لینڈ مارک، وہ مارک جس کے ذریعے ڈیفینیشن آگے بڑھے گی. وہ مارک تو آپ کے لیے پہلے معلوم ہونا چاہیے. محمدی کے پیچھے والا پلاٹ جو ہے وہ نرسری ہے، ٹھیک؟ تو محمدی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب آئیے فرشتے پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ اب خدا کیا بتائیں یہ سب کون ہے؟ کیا فاطمہ کو جانتے ہو؟ ان 5 میں جو مارکیبل ہے، جو نون ہے سکانہ سماوات کے ہے، وہ نور زہرا ہے، وہ نور زہرا ہے جو سب کی سمجھ آسانی سے آ جائے. ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے. اچھا فاطمہ کو جانتے، اب سمجھ لو ہم فاطمہ وابوہا، اور اس کا باپ ہے. میرا رسول نہیں، فاطمہ کا باپ. زمین پہ تعارف ہو رہا ہے تو میرا رسول کہہ کے ہو رہا ہے، آسمان پہ تعارف ہو رہا ہے. عظمت بی بی سیدہ بلندتر صلوات. یہ فاطمہ ہے. بعلہا، اور فاطمہ کا ہمسر ہے علی علیہ السلام، بعلہا، اور اس کا کفو ہے. شوہر ہونا کمال نہیں ہے،
ہم پلہ ہونا کمال ہے. واہ 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 کیا بات ہے. ہم پلہ ہونا کمال ہے, اس کے برابر ہونا کمال ہے, اس کی برابری کا ہونا کمال ہے. یہ فاطمہ کا جوہر ہے, بنو اور اس کے بچے. فاطمہ کو جانتے ہو, اب یہ سب فاطمہ کے وسیلے سے, اب ان سب کو بھی تم جان گئے. اس طرح سے تعارف کرایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد خدا ان کی طہارت کی سند کے طور پہ آیہ تطہیر کو نازل کر فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا, جب ہم پانچوں وہاں کامل ہو گئے, اللہ پانچوں کامل ہو گئے ایک جگہ. یہ فرشتوں کو نظر نہیں آ رہے تھے پانچوں جب ایک جگہ آ گئے, تو نجران کو بھی یہ تھوڑی دکھ رہا تھا کون آ رہا ہے. انہوں نے دیکھ کے کہا چھوڑ دو, اب یہ ان سے کون مناظرہ کرے, ان سے کون مباہلہ کرے. اسے نہیں پتا ان کی حقیقت کیا ہے, اتنا پتا ہے ان کی طاقت کیا ہے. اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ حرکت کر جائے, اگر یہ بد دعا کر دیں تو نسلیں تباہ. بس اب اس سے زیادہ محل نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں, انشاءاللہ پھر کبھی. اٹھا چھوڑا امجد بھائی, آئندہ حدیث کے ساتھ رات کو پڑھ لینا. یہ وہ اہل بیت کے فضائل جو خدا نے ایک آیت اور فٹ ایسی جگہ کی کہ جو قرآن کے مخالف تھے انہوں نے بھی سنبھال کے رکھی, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اوپر والوں کی شان میں آ رہی ہے. کتابیں لکھ دی کہ یہ جو پچھلی آیتوں میں جن کی بات ہو رہی ہے انہی کی شان میں یہ آیت بھی ہے. ایک کن کی جگہ ہم لگایا ہے, کن کی جگہ کم لگایا ہے, نون کا نقطہ ہٹایا ہے اور بیم لگایا ہے. خدا کا یہی کمال ہے, کہیں ساری طاقت نقطے میں جمع کر دیتا ہے, کہیں بالعجاز ساری حکمت میم میں جمع کر دیتا. کن کی جگہ کن کیا, بس ساری تخلیق اسی کن سے ہو رہی تھی. نہیں, لیکن یہاں کن کرنا پڑے گا اس کن کی حرمت کو بچانے کے لیے. ایسے ایسے تعریف کرا دینے کے بعد ایسے نازوں سے پلے بچے کہ جو اگر آ کر دادا کے پہلو میں لیٹ جائیں تو آسمانوں پہ ہلچل مچ جائے. وہ فرشتے جن کا کام عبادتیں کرنا ہے وہ سب چھوڑ کے کہنے یہ کون ہے, تمہارا کیا کام ہے, تم سجدہ کرو رکوع کرو, یہ کون تھے. لوگوں کو یقین نہیں آتا. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ, ہمارے پیروکار اس زمین پہ ایسے ہی چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. اس آیت تطہیر کی روشنی میں اپنی منزلت دیکھیے, کیا ہے آپ کے پاس, کیا قیمت ہے آپ کی, کیا قدر ہے آپ کی. اور اس کو اگر کبھی آپ کی اس آئیڈینٹی پہ غبار آ جائے, شکوک کا غبار, گناہوں کا غبار, تو اسے اشک عزا سے آسانی سے مٹایا جاتا ہے. بس یہ ایام عزا انہی صاحبان تطہیر پہ ہونے والے مظالم کا غم ہے, اور کچھ نہیں. پیغمبر اگر اپنے بدن میں ضعف محسوس کریں, کمزوری محسوس کریں, اچھا نہ فیل کریں, تو شفا یابی کے لیے بیٹی کے در پہ زہرا کہ تو وہم و گمان میں نہ تھا کہ کوئی اس در کو جلا بھی سکتا. تو یہی ایام ہے, ابتدائے ربیع الاول کے ایام ہے, جب اس دروازے کو جلانے کے لیے اچھا یہ دروازہ وغیرہ ایک آدھ لکڑی میں تھوڑی جلتا ہے, لکڑیاں پہلے جمع کی جا رہی ہیں.
لکڑیاں پہلے جمع کی جا رہی، ہمت نہیں تھی کسی میں ایسا کر دے، اور کہتے کون جلائے گا؟ تو بڑھ کے ایک ملعون نے کہا میں آگ لگا. اور زہرا نے دفاع کیا، ارے تمہیں پتا ہے میں فاطمہ زہرا ہوں، ارے سکان سماوات مجھے پہچانتے ہیں، مدینہ الرسول کے باسی مجھے نہیں جانتے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، علی کو باہر نکال ورنہ دروازہ جلا دوں گا. کہا حسنین اس گھر میں ہے، تم حسن و حسین کی عظمت تو جان دو. کہا کچھ نہیں، علی کو نکالو ورنہ دروازہ جلا دوں گا. زہرا قریب گئی، دروازے کی اوٹ لی. کہا تم سمجھ رہے ہو میں فاطمہ زہرا بات کر رہی ہوں؟ ارے دروازہ نہ صرف جلایا بلکہ ایسی رات ماری کہ زہرا در و دیوار کے درمیان. روایت کے جملے وَقَانَتْ مِيلُهَا فِي بَطْنِهَا، کیلے ایسی پہلو میں پیوست اللہ، یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ آسمان کی معلم زہرا. درو دیوار. ارے اب بھی نہ سمجھی تو اس کے بعد ملعون اس پہ چڑھتے ہوئے ابھی تو رخسار پہ جسارت کا صدمہ کرنا ہوا تھا کہ پہلو سے مومن کی روح نکلتی محسوس ہوئی. اما فضا، ارے میرا موسیقی مجھے سنبھالو کہ میرا محسن شہید ہو گیا. حسن و حسین دوڑے لیکن بچے اتنے کم سن ہیں، سمجھ نہیں پا رہے کہ ماں دروازے کے نیچے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.